آپ جب لاجیکل انالیسس کریں گے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے فیئرز تو نہیں ہیں کچھ. آپ کے فیئرز کیا ہیں؟ آپ اپنے فیئرز کو لکھ لیجیے. فیئرز کا تعلق بھی دل سے ہے. اب دل میں صرف خوف تو نہیں ہے، دل میں اور چیزیں بھی ہیں. خوف تو چلیں ایک کمزوری ہے، لیکن اب جو میں باقی چیزیں بتاؤں گا وہ کمزوری سے زیادہ جیسے خرابی ہے، مطلب برائی ہے. تو اس کو ذرا ہم پہچانیں کہ یہ جو فیصلہ ہو رہا ہے کسی لالچ کی بنیاد پہ تو نہیں ہو رہا. مطلب کچھ لوگ اس لیے فوری فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ایک اپرچونٹی آئی ہے. اب دیکھیں ایک لفظ ہے اپرچونٹی. فیصلے جو ہیں نا وہ اپرچونٹی کو سامنے رکھ کے نہیں ہونے چاہیے. مثال کے طور پر ایک صاحب کو ایک اپرچونٹی مل رہی ہے کہ وہ اگر اگلے 6 دن میں یہ چیز خرید لیں تو اتنی سستی مل جائے گی. تو اب وہ انہیں ضرورت بھی نہیں ہے لیکن سستی مل رہی ہے، لہٰذا وہ پریشان ہیں. لیکن سستی مل رہی ہے پھر بھی 4 کروڑ روپے کی مل رہی ہے، کوئی پلاٹ ہے جو مل رہا ہے. تو اب وہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی خرید لیتا ہوں. اس کے لیے ادھر سے مانگ رہے ہیں، ادھر سے مانگ رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں. عجیب، سب کی زندگی مشکل میں کی ہوئی ہے. قرض تک لینے کی کوشش کر رہے. بھائی آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آپ مطلب چھوڑیں، آپ مل رہا ہے جو بھی مل رہا ہو، آپ اپنا کام کیجئے. جو میں کہہ رہا ہوں نا، اپرچونٹی ڈرائیو کر رہی ہے. تو یہ جو لفظ اپرچونٹی ہے نا، جب بھی کبھی اپرچونٹی کا لفظ آئے ہماری زندگی میں، ہم یہ ضرور دیکھیں کہ یہ اپرچونٹی میرے اندر گریڈ کے پوٹینشل کو اگنائٹ تو نہیں کر رہی، یعنی لالچ کا الاؤ تو نہیں بھڑکا رہی، میرے اندر گریڈ تو نہیں پیدا کر رہی. اگر گریڈ ہے نا تو اس کی بنیاد پہ فیصلے نہیں ہونے چاہیے، لالچ کی بنیاد پہ نہیں ہونے چاہیے. یعنی ٹھیک ہے کبھی ہو سکتا ہے کوئی اچھی اپرچونٹی ہو، ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر اپرچونٹی خراب ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی نا لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مطلب چند چیزوں کو نا لوگ ایویلویٹ نہیں کرتے. اپرچونٹی کے لفظ کے اوپر جیسے ڈھیر ہو جاتے ہیں. اپرچونٹی ہے نا، ارے بھائی اپرچونٹی ہو تو ہو، مطلب ہونے تو اپرچونٹی کیا ہوا اس میں؟ دنیا میں روزانہ ہزاروں چیزیں مل رہی ہوتی ہیں، ہزاروں مواقع ہوتے ہیں. یعنی ایک چیز ہے نا، ہر موقع، کوئی موقع مس نہ ہو، ہر موقع سے فائدہ اٹھا لوں. بھائی مس ہونے دیں بہت سے مواقع، کوئی پریشانی کی ضرورت، مطلب ریلیکس. ہاں کوئی موقع ایسے ہوتے ہیں جس کو آپ فائدہ بھی اٹھائیں، لیکن وہ اس کی بنیاد لالچ نہیں ہونی چاہیے. بہت سے لوگ بڑے اطمینان سے زندگی گزار رہے تھے، اچانک یہ پتہ لگا کہ فلاں ملک نے ایک خاص ایج کے لوگوں کے لیے ایک اپرچونٹی اوپن کی ہے، اور آپ جس عمر کے حصے میں ہیں اگلے 1.25 سال میں یا 8 مہینے میں آپ عمر کے اس بریکٹ سے نکل جائیں گے جس میں یہ اپرچونٹی اویل کی جا سکتی ہے. سوال سمجھ میں آ رہا؟ اب اچھی خاصی ہستی کھیلتی زندگی کو دیمک لگ گئی، لالچ کی دیمک. تو اس سے بچیں. زندگی میں کرنا کیا ہے یہ سوچیے. اپرچونٹیز آپ کو ڈرائیو کریں گی، ایسا نہ ہو. تو لاجیکل انالیسس کے اندر جو تیسرا مطلب اسٹیپ ہے نا، وہ اپنے دل کا بہت کڑا جائزہ لینا ہے. مطلب اس کو جیسے کرٹیکلی اس کو اپنے دل کو اچھی طرح ٹٹولنا ہے کہ خوف اگر ہے تو وہ کون سا ہے، کیسا ہے، کیا ہے، اس کو لکھ لیں پہلے تو. پھر یہ دیکھیے لالچ تو نہیں ہے. پھر ایک اور چیز یہ دیکھیے، ریونج تو نہیں ہے، انتقام تو نہیں ہے. بہت سارے لوگ اپنے فیصلے ہمارے معاشرے، اچھے خاصے لوگ مطلب ریونج میں کر رہے ہیں. مطلب وہ ہمارے یہاں نہیں آئے تھے، ہم بھی ان کے یہاں نہیں جائیں گے. انہوں نے ایسا کیا تھا، ہم بھی ایسا کریں گے. وہ آئے تھے، ہم بھی جائیں گے. آپ کو کیا کرنا ہے آپ وہ کیجئے بھائی. انہوں نے ایسا بولا تھا، ہم بھی ایسا بولیں گے. انہوں نے یوں کر دیا تھا، ہم بھی یوں ہی کریں گے. اب میری باری، اب ہم انہیں بتائیں گے. یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ مسئلہ بہت ٹیڑھا ہے. انتقام یہ بھی مطلب ایک آگ ہے، اس کو بھی مطلب بجھانا، یعنی اپنے اندر کی آگ کو بجھانا ہماری ذمہ داری ہے. ہم دیکھیں کہ یہ کیا ہے، اس کا کیا جواز ہے.
پھر دل کے اندر نا جو چوتھا مطلب ایک اور، یعنی خوف کی بات ہو گئی، لالچ کی بات ہو گئی، انتقام کی بات ہو گئی، پھر ایک ہے حسد. یہ بہت خطرناک ہے، مطلب یہ تو سب سے خطرناک ہے. بہت سارے کام، بہت سارے فیصلے لوگوں نے، ہمارے معاشرے میں بہت لوگ ہیں ایسے جو کوئی فیصلہ انہیں اس لیے کیا کہ فلانے نے کیا، اور اس کے مطلب بس اب یہ ہر ایک نے خود دیکھنا ہے کہ کہیں جیلسی یا انوی تو نہیں ہے اس کے پیچھے، حسد تو نہیں ہے اس کے پیچھے، اس کو خود تلاش کرنا ہے. اس کی وجہ سے بھی بہت سے فیصلے غلط ہوتے ہیں اور اچھی خاصی اس کی توانائی اور ذہنی صحت تباہ ہو جاتی ہے. تو اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اپنے اندر کے حسد کا بھی اللہ تعالیٰ خاتمہ کر دے، حسد کی آگ کو ٹھنڈا کر دے اگر ہمارے دل میں، کسی کے بھی دل میں موجود ہے، اور حاسدوں کے شر سے بھی ہمیں محفوظ رکھے. ہم حاسدوں کے شر سے پناہ مانگنے کی دعا تو اکثر کرتے ہیں، اپنے حسد کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی آرزو سے محروم رہتے ہیں. تو اللہ ہمارے دل میں حسد کی جو آگ ہے اس کو بھی ٹھنڈا کرے اور ٹھیک کرے، اگر ہے تو ختم کرے، اور دوسرے کسی حاسد کے شر سے بھی اللہ ہمیں محفوظ رکھے. پھر ایک اور ڈیسیجن میکنگ میں جو دل کو چیک کرنا ہے، کیا یہ ہیٹ کی بنیاد پہ، نفرت کی بنیاد پہ؟ تو کبھی کبھی مطلب یہ معاملات ہوتے ہیں، مطلب ایک فلاں چیز بہت ناپسند ہے، بس اس کی وجہ سے مطلب ہیٹ ہے یا ڈس لائک ہے، اس کی وجہ سے ڈیسیجن ہو رہا ہے. تو ڈیسیجن میکنگ میں خاص طور پہ زندگی کے بڑے فیصلوں میں، چھوٹے فیصلوں میں بھی اس کا اثر نہیں آنے دیں، بڑے فیصلوں میں تو ہرگز بھی نہیں. مطلب یہ دل کی بیماریاں ہیں، تو میرے دل کی بیماری میرے فیصلوں کو خراب کرنے کی یا فیصلے غلط کروانے کی وجہ تو نہیں بن رہی، اس کو دیکھیں. پھر ایک اور چیز جو اپنے دل کو دیکھنا ہے کہ محبت جو ہے یا پسند جو ہے، لو یا لائک، یعنی کسی چیز کی لائکنگ ہے یا کسی چیز کی بہت شدید محبت ہے، لو ہے، یا کسی چیز کی بہت زیادہ خواہش ہے، ڈیزائر ہے، اس کی وجہ سے تو میرے فیصلے خراب نہیں ہو رہے. اپنے دل کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، جیسے وہ کہتے ہیں نا محبت اندھا کر دیتی ہے، تو محبت یہ ضرور کرتی ہے. اور کون سی محبت اندھا کرتی ہے؟ غیر اللہ کی محبت اندھا کرنے کی وجہ بن سکتی ہے. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم صرف ایک ہی اینگل سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بس ہم اس کو ایویلویٹ نہیں کر پاتے، اس کا جائزہ نہیں لے پاتے کہ اس میں اور کیا مسئلہ ہے. تو آپ کو ایک گاڑی بہت پسند آ گئی، تو بس آپ نے کہا یہ گاڑی ہر صورت میں لینی ہے اور لے لی، لیکن اس گاڑی میں مسئلے تھے وہ نہیں دیکھے. تو اس لیے کہ بہت پسند آئی تھی، وہ مسئلے تو بعد میں پتہ لگے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، لوگ فیصلہ لائکنگ کی بنیاد پہ کر چکے ہوتے ہیں، وہ بس ویسے ہی ایک پروسیس رن کرتے ہیں کہ اچھا بھئی بتاؤ کیا کرنا چاہیے. فیصلہ تو کر لیا، جو چیز پسند ہے کریں گے، تو وہی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے لائکنگ کی بیسس پہ ڈیسیجن لے رکھا ہو، میں یہ چاہ رہا ہوں لہٰذا فیصلہ بھی جو چاہ رہا ہوں وہی فیصلہ ہو گیا ہے. اب ویسے ہی سب سے مشورہ کر رہے ہیں اور بس سوچ بچار کر رہے ہیں، اور جتنے بھی آپشنز ہیں ان کو اس لیے لکھ رہے ہیں تاکہ جس چیز کو میں چاہ رہا ہوں اس کو بہتر ثابت کر دیا جائے. تو اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے دوسرا ایک جیسے انالیسز ہو رہا ہے، لیکن لائکنگ تو نہیں اس کو ڈرائیو کر رہی. پھر ایک چیز اور ہے، وہ جیسے انا کا مسئلہ ہے نا، انا بڑی خطرناک چیز ہے. ہمیں ایک بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارا فائدہ اور ہماری انا کی تسکین یہ دو بالکل الگ چیزیں ہیں. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انا کی تسکین میں ہمارا فائدہ ہے، یہ بہت بڑا ایلوژن ہے. مجھ سے کبھی کبھی جیسے کسی نے کہا کہ فلاں سچویشن میں کیا ہم جواب نہیں دیں، یا فلاں سچویشن میں ہم اس کو یہ نہ کریں، یا فلاں سچویشن میں ہم ریاکشن نہ دیں، تو وہ انا کی تسکین ہے، اور انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ ہمارا فائدہ ہے اس میں. تو فائدہ تو آپ کا کسی اور چیز میں ہے، لیکن انا یعنی ایگو کی سیٹسفیکشن اور آپ کا فائدہ یہ دو الگ میٹرز ہیں. کبھی کبھی ہم ایگو کو سیٹسفائی کر کے ہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے اپنا فائدہ کیا ہے، یہ ہمارے فائدے کی چیز تھی. نہیں جناب، ایگو کا فائدہ اور آپ کا فائدہ دو الگ چیزیں ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے. ایک چیز اور ہے اسی کے اندر، ہم یہ بھی دیکھیں کہ کیا ہم ٹرینڈز سے انفلوئنس تو نہیں ہو رہے، اور کیا ہم اس بات سے انفلوئنس تو نہیں ہو رہے کہ لوگ کیا کہیں گے. پیپل کانشیسنس کی وجہ سے تو ہم انفلوئنس نہیں ہیں. تو لوگوں کے معاملے میں نہ دیکھیں، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کو ناراض نہ کریں، لوگوں کو تکلیف نہ دیں.
لیکن لوگ کیا کہیں گے کہ مسئلے سے اپنے آپ کو باہر نکالیں. یعنی ہم کوئی فیصلہ کرتے ہوئے یہ دیکھیں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، لیکن ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ لوگوں کو ناراض نہ ہونے دیں، لوگوں کو جوڑ کے رکھیں.